توشہ خانہ کے مقدمے میں عدالت کی شکل نہیں دیکھی. جو تحائف لیے گئے ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ آپ نے وہ آڈیو لیک سنی ہے جس کے اندر محترمہ بشرا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان تحفوں کی تصویر مت کھینچنا، ان کو گھر سے باہر نہ لے کے جانا. یعنی لالچ کی ایک انتہا ہے کہ ان تحفوں سے علیحدگی بھی برداشت نہیں تھی اور ان تحفوں کو بڑے قریب اپنے رکھا گیا کیونکہ پتہ تھا کہ ان کو بیچ کے بہت بھاری رقوم حاصل کی جائیں گی. یہ قوم کا پیسہ تھا، یہ قومی خزانے میں جمع ہونا تھا. اربوں روپے کے تحفے بیچے، اربوں روپے کے. گراف کے ڈائمنڈ کے سیٹ ہیں، رولیکس کی گھڑیاں ہیں، اور ان کو بیچنا تو چلے جرم ہے ہی ہے کہ بلیک مارکیٹ میں بیچا. اس کے بعد وہ تحفہ لینا ڈکلیئر بھی نہیں کیا. ہر پبلک آفس ہولڈر جو سرکاری عہدہ رکھتا ہو اس پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ کوئی تحفہ لیتا ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر بھی کرے، اور اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا تو یہ جرم ہے. اور اس کے بعد ڈکلیئر نہ کرنا جرم، بلیک مارکیٹ میں بیچ کے رقوم حاصل کر کے یہ کہنا کہ میں نے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہیں، مگر وہ رقوم مطابقت نہ رکھتی ہوں ان تحائف کی قیمت کے ساتھ، تو پھر باقی پیسے کہاں پہ گئے؟ نیازی صاحب نے آج تاریخ لی ہے. تاریخ آج ان کے لیڈر بھی یہاں پہ، وکیل بھی حاضر نہیں ہوئے. تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے لی جا رہی ہے کہ دو گواہ ہیں اس کیس میں، اور اب شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جرح ہو رہی ہے. آج تاریخ لینے کا کیا جواز تھا؟ اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود کئی مرتبہ نیازی صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوتے. آج بھی عدالت سے راہ فرار اختیار کی گئی، عدالت میں پیش نہیں ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوری کا اور نان ڈیکلریشن کا، اثاثے ظاہر نہ کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ عدالت کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں. کسی زمانے میں کہا کرتے تھے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے اب نہیں گھبرانا. آ کے عدالت میں جواب دیں کہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے جو توشہ خانہ کے تحفے آپ نے چوری کیے. پھر جو بیچے اس کی جعلی رسید کیوں لگائی کہ یہ F6 کی ایک دکان میں بیچے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اکاؤنٹ میں جمع کرایا، باقی حصہ کہاں پہ گیا؟ وہ پیسے بھی ڈکلیئر نہیں ہیں. ہمیں کہتے تھے رسیداں کٹو، اور خود جعلی رسیدیں گھر پہ بیٹھ کے بنائی ہیں. 11 ماہ میں عدالت میں پیش نہ ہونا، تاریخ پہ تاریخ لینا، راہ فرار اختیار کرنا، تکنیکی بنیادوں پہ کیس کو تاخیر کا شکار کرنا. کیا کل آپ کے وکیل کو زیب دیتا تھا کہ شہادت ریکارڈ ہوتے ہوئے وہ کیس کو ادھورا چھوڑ کے گھر چلے جائیں، عدالتی وقت سے پہلے گھر چلے جائیں، اور آج عدالت میں حاضر نہ ہوں؟ اب اگر کل کو عدالت سے استدعا کی جائے کہ ان کو پیش کروایا جائے عدالت کے اندر، تو وویلا کرتے ہیں جی ہمارے وارنٹ نکل آئے، ہمارے وارنٹ نکل آئے، ہمیں زور زبردستی کی جا رہی ہے. وہ بھائی انسانوں کی طرح پیش ہو جاؤ، آ کے جواب دو، آ کے حساب دو، بتاؤ کہ یہ تحفے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے تھے، بتاؤ یہ بلیک مارکیٹ میں کیوں بیچے تھے، بتاؤ کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں پہ گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور اس میں اب جانے دے یار جانے دے، نہ سین کریٹ کریں، نہ کریں. اس میں اب آج جو پیشی ہوئی اس پیشی کے دوران
ان کے وکلا نے عدالت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. نہ صرف عدالت پہ پریشر ڈالا بلکہ پریشر ڈالنے کے ساتھ ساتھ جج پہ عدم اعتماد کا اظہار یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مرضی کا فیصلہ لینے کی ایک کوشش ہے. تو جو دو گواہ اس میں موجود ہیں ان کی شہادتیں بھی ریکارڈ ہونی ہیں, ان پہ جرح بھی ہونی ہے. اور آپ کیونکہ دفاع اپنا پیش کرنے میں ناکام ہے تو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا اور میاں نواز شریف روزانہ کی بنیادوں پہ احتساب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو آپ تب یہ مطالبہ رکھتے تھے کہ یہ روز کی بنیادوں پہ کیس سنا جائے, مگر میاں نواز شریف بے گناہ ہونے کے باوجود ہر روز عدالت میں پیش ہوئے, قانون کی منشا کو تسلیم کیا. اور وہ کیس کیا کیس تھا؟ چند کرداروں نے وہ کیس بنایا, جھوٹا کیس بنایا اور بے گناہی کے ثبوت آ چکے اور بے گناہی ثابت ہو چکی. اور آپ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران بتا دیں جس نے توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوں, جس نے سعودی ولی عہد کی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچی ہو. خانہ کعبہ کی ماڈل جس چیز پہ بنا ہو بندہ اس کو تبرک کے طور پہ رکھتا ہے, اس کو اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھتا ہے, اس کو مقدس تصور کرتا ہے. آپ نے خانہ کعبہ والی گھڑی کو بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی. تو یہ چوری کا کیس ہے, چوری ثابت ہے, جواب دینا ہوگا, حساب دینا ہوگا. اور سائفر والے کیس میں بھی, سائفر میں بالکل کلیئر ہے کہ اعظم خان صاحب نے جو بیان دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک محب وطن شخص ہے. اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ جو جھوٹا بیانیہ کھڑا گیا تھا کیا ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کا. اور اس کے بعد امریکہ میں لابیسٹ فارمز ہائر کی گئی, امریکہ سے مدد طلب کی گئی اور مدد طلب کر کے کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہماری مدد کریں. پہلے کہا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے, پھر انہیں کہا ہماری مدد کرو. سائفر کا جھوٹا بیانیہ اپنی موت مر چکا ہے اور سائفر کے کیس میں بھی پیش ہونا پڑے گا. ایک طرف کرپشن ہے, ایک طرف سازش ہے. یہی مجموعہ ہے آپ کی سیاست کا کہ آپ نے چوری بھی کی ہے, سازش بھی کی ہے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. اب توشہ خانہ میں آپ بہت زیادہ دیر راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے, پیش بھی ہونا پڑے گا اور جواب بھی دینا ہوگا. ہر روز تاریخ لے کے وہ ٹوپ پہن کے کسی کونے میں چھپ جانا یہ اب نہیں چلے گا. حساب دو, آ کے جواب دو, ورنہ تیار ہو جاؤ کہ یہ قوم تمہارا گریبان پکڑے گی. بہت شکریہ. ایک بات بتائیے گا, پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا کے اوپر ججز کے خلاف ایک تحریک پراپر چلا رہے ہیں, عامر فاروق کے خلاف بھی, ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف بھی, تو اس کے حوالے سے کوئی اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں؟ کوئی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین اس ملک کے خلاف چلائی, شہداء کے خلاف چلائی, اپنی فوج کے خلاف چلائی. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں وہ یہ کیمپینیں چلاتے تھے. جب ریلیف مل جائے تو واہ واہ ہے, جب جج انصاف کرنے لگے, جواب طلب کرنے لگے تو سوشل میڈیا کیمپین چلائی جاتی ہے, عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے. بھائی 11 ماہ سے کیس چل رہا ہے, عدم اعتماد آپ کو اب یاد آیا؟ عدم اعتماد اور سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جج جب فیصلہ دینے لگے تو اسے کہتے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. توشہ خانہ کا جو ہائی کورٹ کا کیس تھا, جب اس پہ فیصلہ قریب آ گیا, جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تو کہا گیا کہ جی ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. بھائی عدم اعتماد کرنا ہے پہلے کرو, یہ بعد میں وزیر عدم اعظم کے اعتماد معاون کرنے کا خصوصیت اطہار اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالت میں بار بار پیش نہ ہونا چوری کا ثبوت ہے, آج وارنٹ پر واویلا کیا جاتا ہے. اعظم خان کے بیان کے بعد سائفر کا جھوٹا بیانیہ دم توڑ چکا ہے, توشہ خانہ میں زیادہ دیر راہ فرار نہیں مل پائے گی. ابھی آپ کو بتائیں